بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر وقت میں واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کی، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے خط لکھا مروان کو کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو میری بیعت کے لیے راضی کیا جائے۔ باقی تمام ممالک کے لوگ، وہ شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، اردن کے ہوں، باقی تمام ممالک کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو راضی کیا جائے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن مروان کی کوشش ناکام رہی۔ مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے یزید کے بارے میں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والے خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رائے دی کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگوں میں وفاداری نہیں ہے، یہ لوگ بے وفا ہیں، ان پہ اعتبار نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آ رہے تھے اور خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، پھر ان حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود نہ جائیں، آپ اپنا ایک نمائندہ وہاں بھیجیں، آپ کا وہ نمائندہ وہاں جائے، وہاں کی صورتحال کو دیکھے، اگر حالات سازگار ہیں تو پھر آپ کوفہ چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا شاندار تاریخ ساز استقبال کیا اور ہزاروں کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حالات کو دیکھنے کے بعد خط لکھا کہ جو خطوط میں لکھا جا رہا تھا ایسے ہی ہے، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب یزید کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں کوفی بیعت کر چکے ہیں۔ وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں معزول کیا گیا، ان کی جگہ بدبخت ابن زیاد کو مقرر کیا گیا۔ یہ ابن زیاد انتہائی ظالم جابر انسان تھا، فاسق و فاجر انسان تھا۔ اسے جب مقرر کیا گیا تو یہ کوفہ میں آیا، اس نے صرف ایک تقریر کی، ایک تقریر جب کی اور اس نے کہا کہ میں یہاں کا گورنر مقرر ہو چکا ہوں۔ اب جو کوفی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، حضرت حسین سے عشق کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ تتر بتر ہو گئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے جو بیعت کی تھی اس بیعت کو بھی توڑ لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے سہارا چھوڑ لیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا باقی کوئی نہ رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے انکار کیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین مکہ سے نکل چکے تھے، راستے میں تھے۔ اب اس قافلے میں مسلم بن عقیل کے صاحبزادے موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم تو اب کوفہ میں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ وہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کی سرزمین پر راستہ روکا اور کہا کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ حضرت حسین تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے انکار کیا
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجاویز سامنے رکھی جو تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو مجھے واپس مکے جانے دیا جائے، میں وہاں جاؤں گا، اپنی عبادت کروں گا، جو زندگی رہ گئی وہاں گزاروں گا، یا پھر مجھے کسی محاذ پہ بھیج دیا جائے، میں وہاں جا کر جہاد کروں۔ اور تیسری رائے یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یزید جانے میں جانوں، ہماری آپس میں جو بھی بات ہوگی۔ اب عمر بن سعد خوش ہوئے کہ یہ رائے تو اچھی رائے ہے، اس نے اس رائے کا ذکر ابن زیاد کے ساتھ کیا۔ ابن زیاد بھی اس رائے پر کچھ مطمئن تھا، لیکن ابن زیاد کے پاس یہ شمر ملعون بیٹھا تھا۔ اس نے کہا حضرت حسین کو وہاں نہ جانے دیں، بلکہ حضرت حسین کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں۔ چنانچہ ایسے ہوا، ابن زیاد نے اس بات پر مجبور کیا کہ آپ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر کریں گے، باقی کوئی رستہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاندان سمیت کربلا کی سرزمین پر 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے یہ کوفی جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا، ان کے سامنے نواسے رسول اور خاندان رسول کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی ایک کوفی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کر یہ سبق دیا ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹا جا سکتا ہے، اس کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں وہ کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، آپ کا سارا خاندان کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی آج پوری دنیا میں حضرت حسین کا صبر، حضرت حسین کی شجاعت، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کی مظلومیت آج بھی زندہ ہے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے یزید کے دفاع میں، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور ہے ہی نہیں، یزید تو یہاں تھا ہی نہیں، یزید تو شام میں تھا۔ سوال یہ ہے کہ جن ظالموں نے نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، ان گورنروں کے خلاف یزید نے کیا ایکشن لیا؟ کیا ان کو سزا دی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر اور اس واقعے پر راضی تھا۔ اگر راضی نہ ہوتا تو ان بدبختوں کو انجام تک پہنچاتا، ان بدبختوں کو سزا دیتا، لیکن ایسا کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہمیں واقعہ کربلا میں حضرت حسین نے جو سبق دیے، حضرت حسین کا پہلا سبق یہ تھا کہ جنگ کی حالت ہے، گرمی کا عالم ہے، حضرت حسین کی وہاں بھی سجدے قضا نہیں ہوتے، حضرت حسین کی وہاں بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ آج امن میں، پرامن ماحول میں ہمارے سجدے ادا نہیں ہوتے، ہمارے نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے کہ امن ہو یا جنگ ہو، نماز قضا نہ ہو۔ دوسرا سبق حضرت حسین کا یہ تھا کہ حضرت حسین نے کربلا کی سرزمین پر بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ آج ہم امن کی حالت میں بھی ہم قرآن کی تلاوت پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد کہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبق ہے کہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا جائے۔ تیسرا سبق جو حضرت حسین نے دیا، وہ چھوٹے ننھے علی اصغر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ظالموں نے تیر مار کر انہیں شہید کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شہادت پر اپنی عورتوں کو صبر کا حکم دیا۔ تو یہ سبق حضرت حسین نے ہمیں کربلا کی سرزمین پر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ رب العالمین ہمیں سچا حسینی بنائے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔